فدا حسین شاہ صاحب جو پورے پاکستان میں واحد سی ایس ایس ٹاپر ہیں، 45 سال کے قریب عرصہ ہونے والا ہے سی ایس ایس میں، ان کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا۔ پاکستان میں شاید پہلا بندہ ہوں گا جس نے سی ایس ایس کرتے وقت بتایا تھا کہ میں پورے پاکستان میں ٹاپ کروں گا۔ میرا ڈسٹرکٹ لاڑکانہ سندھ کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے ایک چھوٹے گاؤں سے میرا تعلق ہے، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ زمیندارہ کرتے تھے۔ سی ایس ایس میں نے 2006 کا ہمارا بیچ ہے، جو کہ 2007 میں ہمارا ایگزام ہوا تھا، اس میں نے پاس کیا۔ جب میں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار میں نے اس میں ٹاپ کرنا ہے، اور میں نے اس کا پورا پلان بنایا تھا۔ اور ایون جب میں پڑھتا تھا تو میری ٹیبل کے سامنے میری مارک شیٹ جو ہے نا وہ لگی ہوتی تھی کہ اس سبجیکٹ میں اتنے نمبر لوں گا، اس سبجیکٹ میں اتنے نمبر لوں گا۔ تو جو میرے کولیگس ہوتے تھے جو میرے ساتھ تیاری کرتے تھے، وہ سامنے تو نہیں کہتے تھے، باہر جا کے کہتے پاگل ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو خود کی ذات پہ بہت بھروسہ تھا، لیکن لوگ آپ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بالکل نہیں تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یار یہاں پہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں پاس بھی کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ کہتا ہے میں ٹاپ کروں گا پورے پاکستان میں، اور اس نے مارک شیٹ بھی جو ہے نا سامنے لگائی ہوئی، کتنے نمبرز لوں گا۔ میں آئی تھنک پاکستان میں شاید پہلا بندہ ہوں گا جس نے سی ایس ایس کرتے وقت بتایا تھا کہ میں پورے پاکستان میں ٹاپ کروں گا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی اور وہ میں نے کیا۔ اب تک آپ کے اسکور جو آپ کے مارکس ہیں اس تک کوئی نہیں پہنچ پایا؟ جی الحمدللہ ابھی تک جو ہے نا وہ میرا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا۔ بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے لوگوں کے درمیان، کوئی سی ایس ایس کرنے کے لیے 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے۔ دس از ناٹ ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل، کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ 18 گھنٹے ٹیبل پہ تو بیٹھ سکتے ہیں بٹ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ تو شاید ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکوں، بٹ اتنا میں اس ٹائم کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے بتاؤں گا کہ آپ کو صرف اور صرف 8 گھنٹے پڑھنا ہے، 8 گھنٹے آرام کرنا ہے، اور 8 گھنٹے آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے دوستوں کو ٹائم دیں، ہینگ آؤٹ کریں اور ریلیکس رہیں۔ جب میں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کی تھی نا، میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یار یہ جو سی ایس ایس ہے اتنا مشکل امتحان ہے، کوئی 90% پہ وہ پاس کرتا ہوگا، کوئی نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ آپشنل سبجیکٹ 33 نمبر پہ پاس ہوتا ہے، کمپلسری سبجیکٹ 40 نمبر پہ پاس ہوتا ہے۔ کمپلسری میں 3 سبجیکٹ ہیں جنرل نالج کے، کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس اینڈ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی، 40 نمبر پہ پاس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک پیپر میں 20 نمبر لیے وہ فیل ہو گئے نا، دوسرے میں آپ نے 30 لیے وہ بھی فیل ہو گئے۔ اگر آپ نے تیسرے میں 65 نمبر لے لیے اور تینوں کو ملا کے 120 ہو گئے تو وہ بھی پاس ہیں۔ اب اس سے زیادہ آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے ایک سٹیپ اگر میں آپ کو اور آگے جا کے بتاؤں کہ نہ صرف یہ بلکہ جو پیپر آتا ہے تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ یار پتہ نہیں کس طرح کا پیپر ہوگا سی ایس ایس کا۔ اس میں آپ کو 7 سوال دیے جاتے ہیں جس میں سے 4 کرنے ہوتے ہیں، 3 کی گنجائش ہوتی ہے۔ میں سمجھ جاتا سی ایس اتنا مشکل امتحان ہے، سارے کے سارے کرنے ہوں گے، یعنی آلموسٹ آپ کو 40% کی تو چوائس ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں سے ایک اسٹیپ اور آگے جاؤں تو 20 نمبر کے ایم سی کیو آتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو نیگیٹو مارکنگ کوئی نہیں ہے، فل تک پروگرام بھی لگا لیں۔ ٹوٹل جو ہے نا ایلیجبلٹی گریجویشن جو ہے نا وہ منیمم 2nd کلاس آپ کی ریکوائرڈ ہے۔ اگر کوئی بندہ 33 نمبر بھی نہ لے، کوئی 40 نمبر بھی نہ لے سکے تو اس میں سرکار کا قصور تو نہیں ہے، اس کو چاہیے وہ سی ایس ایس کرے ہی نا۔ تو اس سے زیادہ کوئی آسان چیز ہو سکتی ہے؟ سی ایس ایس کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ سی ایس ایس کرنے کا خیال بیسیکلی میں نے اپنی زندگی میں بڑے ڈراسٹک قسم کے ڈیسیجنز کیے ہیں۔ نارملی لوگ ایک چیز چھوڑ کے بہتری کی طرف جاتے ہیں، میں نے میڈیکل چھوڑ کے جو نا وہ کامرس کی طرف چلا گیا۔ پھر ایک دن میں نے اخبار میں ایک انٹرویو پڑھا تھا کہ جی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے تو اس میں 0% ان امپلائمنٹ ہے، جو بندہ سی اے کر لیتا ہے تو اس کو جاب کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ کے بی کام کو، پھر میں نے جو ان کی پی پی ٹی تھی اس کے لیے تیاری کی، اس میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا۔ پھر میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی کراچی میں، یہاں سے کیمپ سے، اور اس میں مجھے ہر سال اسکالرشپ ملتا رہا۔ پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ کے پھر میں نے پبلک سیکٹر کی طرف آیا، اور پھر پبلک سیکٹر میں نے پتا کیا کہ جی سب سے بہترین چیز کیا ہے جو کہ آپ کے ٹاپ کے لیول پہ ہو سکتی ہے۔ دین مجھے بتایا گیا کہ جی سی ایس ایس، پھر میں نے سی ایس ایس۔ پبلک سیکٹر کی طرف آنے کے بعد آپ نے سندھ پولیس کا انتخاب کیوں کیا؟ جی دیکھیے ہمارے 12 محکمے ہوتے ہیں جو کہ جس میں سے آپ کسی بھی گروپ میں جا سکتے ہیں اپنے میرٹ کے حساب سے۔ کیونکہ میں ٹاپر تھا تو میں کسی بھی محکمے میں جا سکتا تھا، بٹ پولیس میری چوائس تھی، اور بائی چوائس جو ہے نا میں پولیس میں آیا ہوں۔ اب اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو شکایتیں ہیں وہ پولیس سے شکایتیں ہیں۔
اور پولیس کے پاس اللہ نے یہ بھی ایک اختیار دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ موٹیویٹنگ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا میں پولیس میں آیا تھا. کتنے CSS اسٹوڈنٹس آپ تیار کر رہے ہیں؟ پڑھنا میرا ہمیشہ پیشن رہا ہے، اور ایون جب میں تیاری کرتا تھا تو اس وقت بھی لوگ مجھ سے گائیڈنس لیتے تھے، میں ان کو پڑھاتا تھا. تو جو میرے باقی کولیگس ہوتے تھے کہتا ہے کہ یار یہ پاگل بندہ ہے، دیکھو یار اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، سارا جو ہے نا لوگوں کو پڑھاتا پڑھتا رہتا ہے. تو ماشاء اللہ سے 700 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو میں نے CSS کرایا ہے، اور وہ CSS آفیسرس ہیں ان سارے CSS کے جو ہے وہ محکموں میں. پاکستان کو جب الحمدللہ گرے لسٹ سے نکالا گیا تو اس وقت جو 13 رکنی وفد آیا تھا انٹرنیشنلی، آپ نے ان کو پریزنٹیشن دی تھی، تو وہ کتنا چیلنجنگ تھا اور ہزاروں لوگوں میں سے آپ کو چنا گیا، تو اس وقت کیا فیلنگز تھی، کیا کیفیت تھی آپ کی؟ جی جب یہ پاکستان پیٹف کی گرے لسٹ سے نکل رہا تھا تو اس کے 2 پارٹس تھے. ایک اس کا تھا تھیوریٹیکل پارٹ جو انہوں نے پاکستان کو ٹاسک دیے تھے کہ جی یہ آپ نے جو ہے نا وہ چینجز کرنی ہے، اپنے لا کو امپروو کرنا ہے، اپنے سسٹمز کو امپروو کرنا ہے. وہ ہم نے پارٹ جو ہے نا وہ پہلے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد پھر اس کو ہم کہتے ہیں آن سائٹ وزٹ. پھر وہ فیٹف کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ آ کے چیک کرتا ہے کہ واقعی یہ جو پاکستان کہہ رہا ہے انہوں نے یہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. یعنی ہم نے ان کو مطمئن کرنا تھا کہ جو ہم نے کہا ہے وہ سب کچھ ہم نے کر لیا ہے، کر رہے ہیں اور سسٹینیبل ہے. تو اٹ واز اے ویری چیلنجنگ، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک انڈین ممبر بھی تھا تو جس کی وجہ سے اور زیادہ وہ چیلنجنگ ہو گیا. اور ان کے بہت سارے جو ہے نا وہ کوشچنس تھے کہ جن کو جو نا ہمیں مطمئن کرنا تھا. الحمدللہ سندھ کی طرف سے جو نا مجھے نامینیٹ کیا گیا. میں اپنے سارے سینئر افسران کا جو ہے نا وہ شکر گزار ہوں، اپنے IG صاحب کا اور اپنے ایڈیشنل IG صاحب کا، کہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، اور الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہم سب کو ہم نے جو ہے نا وہ مطمئن کیا، اور میں نے اپنا احساس میں ڈالا. آپ ماشاءاللہ انتہائی قابل آفیسر ہیں، انٹرنیشنلی لیول پر آپ نے چیزیں مینیج کی ہیں. تو آج کل آپ CTD میں پوسٹڈ ہیں، یہ بتائیں کہ CTD کے اندر کیا چینجنگز لا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو ایک نیا فنومینا ہے آج کل دیکھیں کہ ٹیرر فائنینسنگ کا، جو کہ ہمارا فیٹف کا بھی حصہ تھا. دیکھیے کوئی بھی ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی فائنینسز ایک اہم رول پلے کرتی ہیں. جو بھی اس کے سمپتھائزرز ہوتے ہیں، جو اسسٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ہینڈلرز ہوتے ہیں، ان کو پیسے کے بغیر وہ کام ہوتا نہیں ہے. تو میرا جو ہے نا وہ ٹارگیٹ ہے کہ جی جو ٹیرر فائنینسنگ ہے نا، اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بھی جو ہے نا واقعی کنٹرول ہو جائے گی. تو یہاں پہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ کا ایک ٹیرر فائنینسنگ جو ہے نا وہ یونٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. یعنی CTD اس کیپیبل ہو جائے گی کہ جو اس کی ایفیشنسی ہے کام کرنے کی، وہ آپ کی ملٹیپل ٹائم جو ہے نا وہ انکریز ہو جائے گی. جو ہماری ہیومن انٹیلیجنس ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن بھی بہت ہی بہترین ہو جائے گی، اور اس پہ جو ہماری اس وقت اوور ریلائنس ہے وہ ہماری کم ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ CTD جو ہے نا وہ آنے والے دنوں میں ایک میریکولس کام کر رہی ہوگی.